NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کا دن ایک بہت ہی اہمیت کا تاریخی دن ہے۔ آج 44 سال کے لمبے اور بڑے تلخ التوا کے بعد آخر اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آج کا جمعہ قادیان میں حضاب جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ قادیان کے درویشوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی خوشخبری مضمر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی توفیق نے یہ فیصلہ کیا ہے عید کے دن چھوٹے ہو جائیں گے اور وقت کے دن قریب آ جائیں گے، اور ان سب آنے والوں کے لیے بھی اس میں بہت خوشخبری ہے جو دور دور سے تکلیفیں اٹھا کر اور بہت سے اخراجات کا بوجھ اٹھا کر یہاں پہنچے تاکہ ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو سکیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی اور توفیق عطا فرمائی کہ نہ صرف اس تاریخی جلسے میں جو 100 سال کے بعد لازماً 100 جلسہ 100 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے، مراد یہ تھی کہ جو 100 سال کے بعد 100 جلسہ منعقد ہوتا ہے اس میں شامل ہو سکے ہیں۔
یہ ایک ایسی سعادت ہے جو 100 سال میں ایک ہی دفعہ نصیب ہو سکتی ہے، اور اس پہلو سے آج کی نسل کے لیے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی سعادت کا لمحہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ دوسری سعادت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ بھی بہت ہی بڑی ایک بابرکت اور لائق میں 44 سال کے انتفاع کے بعد جو لوگ پیچھے رہ گئے، جو آج ہمارے ساتھ شامل نہیں، خصوصاً وہ جو اسیران راہ مولا ہیں، جو ایسے مزدور ہیں، ایسے بے بس ہیں کہ خواہش کے علاوہ اگر ان میں ویسے دنیاوی لحاظ سے استطاعت ہوتی بھی دنیا نہ آ سکتے، ان سب کو خصوصیت سے نہ صرف آج اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ اس دوران یعنی جلسے کے ایام اور جلسے کی شب و روز مسلسل جب بھی آپ کو توفیق ملے، آپ کی غیر حاضرین کو دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ یہ وہ دن ہیں جو جب سے ہم یہاں آئے ہیں خواب سا محسوس ہو رہے ہیں، کہ یہ لگتا ہے جسے خواب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ڈھانپتے ہیں کہ یہ خواب نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر جو مدتوں سال ہر سال ہم دیکھتے رہے، اور یہ تمنا دل میں کل بلاتی رہی کہ کاش ہمیں آدیان کی زیارت نصیب ہو، کاش ہم اس مقدس مسجد کی طرح ساتھ ہوئے سکیں جب ساتھ لیا کرتے تھے۔ جب میں یہاں آیا اور میں نے اس بات کو سوچا کہ ہم اسی فضا میں دوبارہ سانس لیں گے، کتنے خوش نصیب ہیں، تو مجھے بچپن میں پڑھا ہوا سائنس کا ایک سبق یاد آ گیا، جس میں یہ بتانے کے لیے کہ جتنے ایک انسان کے سانس میں ایٹم ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ سیزر نے جو آخری دفعہ مرتے وقت ایک سانس لیا تھا، تو سانس میں اتنے ایٹم تھے کہ اگر وہ برابر ساری کائنات ساری فضا میں تحلیل ہو جائیں اور برابر فاصلے پر چلے جائیں تو ہر انسان جو سانس لیتا ہے اس میں ایک ایٹم سیزر کے سانس کا ایٹم بھی ہوگا۔ تو جب میں نے یہ سوچا تو مجھے خیال آیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں لکھوں مرتبہ سانس لیے، یہ فضا تو آپ کے سانسوں کے ان اجزاء سے بھری پڑی ہے، اور ہر سانس میں خدا جانے کتنے ہزاروں لاکھوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سانس کے ایٹم ہوں گے جو آج ہم بھی انہیل کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میرا خیال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا، اور مجھے خیال آیا کہ سارے کائنات، سارے جو، زمین کا سارا جو اس ہوا سے بھرا پڑا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سانسوں میں بھیجا کرتے تھے اور نکالا کرتے تھے۔ جب میں یہاں تک پہنچا تو اس ظاہری خوشی میں کچھ خضوعت پیدا ہو گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہی وہ سانس ہیں جو بہت سے دنیا کے بد نصیب بھی تو لیا کرتے تھے اور آج بھی لیتے ہیں، ایسے بد نصیب جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور سارا زمانہ ان سانسوں کو نور رسالت کو بجھانے کے لیے استعمال کیا، اس کو ہوا دے کر فروغ کر دینے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ظاہری جذباتی چیزیں مجھے بے حقیقت دکھائی دینے لگی۔ وہ جذباتی لطف جو یہاں آ کر آیا تھا اس میں ایک اور پیغام مجھے ملا کہ حقیقت میں ان سانسوں کی جب تک ہم قدر کرنا نہ جانیں،
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانس تھے یا آپ کے غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سانس تھے، اس وقت تک ہم ان سانسوں کو سے برکت پانے کے اہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مدینے کی فضا بھی محمد مصطفیٰ کے سانسوں سے بھری پڑی تھی، مکے کی فضا بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ کتنے بد نصیب تھے جو ان سانسوں کو لیتے تھے لیکن ان سے برکت نہ پاتے تھے۔ بس نظام برکت ایک روحانی نظام ہے، اس کے لیے ہر انسان کو اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ایک نظام انہضام ہے، جب تک نظام انہضام درست نہ ہو، یہ قطع نظر اس بات کے کہ غذا اچھی ہے یا بری ہے، انسان کو اس غذا سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص جس میں بعض اچھی غذاؤں کو ہضم کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، بعض دفعہ جب وہ ایسی غذا استعمال کرتا ہے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے اور فائدے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ دودھ کو دیکھتے کیسی کامل غذا ہے کہ 2-2.5 سال تک بچہ مکمل طور پر محض دودھ پر پلتا ہے اور اسی سے اپنی آنکھیں بناتا ہے، اپنے دانت بنانے کی تیاری کرتا ہے، جسم کا ہر عضلہ اسی دودھ سے پرورش پا کر بنتا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، ناخن بن رہے ہیں، بال بن رہے ہیں، تمام جسم کے اعضاء کسی نوعیت کے ہیں، اسی ایک دودھ سے قوت پا کر نشو و نما پاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن کو دودھ کی الرجی ہو، جو دودھ ہضم نہ کر سکے، وہ دودھ پیتے ہیں تو مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے کیونکہ ہومیوپیتھی کے علاج کا تجربہ ہے، میں جانتا ہوں بعض مریض میرے سامنے ایسے لائے گئے، یہ سامنے ہی ایک بچے کے متعلق بتایا گیا کہ دودھ کا قطرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور دن بدن اس کی صحت گرتی چلی جا رہی۔ دودھ دیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے یا الٹیاں آ جاتی ہیں، قے شروع ہوتی ہے، اسال لگ جاتے ہیں، کئی قسم کے وبال سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا خدا تعالیٰ سے علاج کیا، وہ بچہ صحت مند ہوا، لیکن صحت مند ہونے کا مطلب ہے اس کبھی حالت کی طرف لوٹ گیا جو خدا تعالیٰ نے سب کو عطا کر رکھی ہے، جس کو ہم اپنی غفلتوں سے بگاڑ دیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی روحانی حالتوں کو بگاڑ رکھا ہے، اگر ان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روحانی غذاؤں کے انتظام کی صلاحیت باقی نہیں رہی، تو میں یہ جو باقی باتیں کہ آج ہم فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یا کسی وقت ہمارے آقا مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سانس لیا کرتے تھے، یہ سب ایک جذباتی کھیل ہوں گے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوگی۔ رسول جو آج اس جلسے میں شمولیت کی غرض سے جو 100 سالہ جلسہ ہے یہاں تشریف لا سکے ہیں اور اس جمعے میں شمولیت کی بھی سعادت پا رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں اور بعد میں آ کر ان سے ملنے والوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، اور ہم سب کے چلے جانے کے بعد یہاں ہمیشہ رہنے والے درویشوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس مقام کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر ہمیشہ نگاہ رہنی چاہیے۔ عام حالتوں سے یہاں رہنے والوں کی حالت کچھ مختلف ہونی چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوٹوں کمزوریوں سے صرف نظر فرمائے، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس ذمہ داری سے ہم بہرحال آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جو مقدس مقامات پر رہنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ عارضی قیام کے لیے آئیں یا مستقل قیام کی سعادت پائیں۔ بس ان ایام میں ان ذمہ داریوں کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے دن گزاریں، خدا تعالیٰ سے توفیق پائیں، توفیق حاصل کرنے کی دعا مانگیں اور توفیق پائیں کہ ہم اپنے روحانی نظام میں ہضم کو درست کر سکیں، اور جہاں بھی قدرت کی طرف سے کوئی روحانی فیض عطا ہونے کا موقع ملے ہم اس سے پوری طرح استفادہ کر سکیں۔
ابھی ہم ایک پرامن مضبوط صحت مند روحانی وجود کی صورت میں ارتقا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ جو عظیم الشان تعلیم اسلام کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی ہے، وہ پاک کلام جس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی قرآن کریم، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئے تھے۔ قرآن کی وحی کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر وحی کی صورت میں بھی اسلام کی مکمل تعلیم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہمیں پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آپ کو وسیلہ قرار دیتا ہے، یہ واسطہ ہیں جن کے ذریعے سے تمام روحانی فیوز تمام بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری کیے گئے۔ یہی قرآن کریم ہمیں نصیحت فرماتا ہے، ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہونی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتنا عظیم، اتنا وسیع اور اتنا دور رس ہے کہ لامتناہی ہے، اس کی حدود قائم کرنے کا انسان کے ادراک کو اختیار نہیں ہے۔ میں نے جب بھی غور کیا ہے اور گہرا غور کیا ہے اور مغرب کو ہر طرف دوڑایا اور پھیلایا اور سوچا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احاطہ کر سکوں اور ان کے متعلق ایک ایسا شعور پیدا کر سکوں کہ ہر دفعہ اس احسان کو پہچان لوں، تو میں نے اس کوشش میں ہار گیا۔ کوشش کے باوجود آج بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے احسانات ہیں جو ہم پر واحد ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم غفلت کی حالت میں ان سے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی اپنے بدن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دل کو لگاتے ہیں، تو کتنے ہیں جو باقاعدہ بلا استثناء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دل میں لاتے ہیں یا لا سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے آقا والا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھی صبح کا آغاز سکھایا۔ پھر سارا دن آپ کا مختلف حالتوں میں گزرتا ہے، کہیں بدیوں سے بچنے کی کوشش میں، کہیں نیکیوں کی طرف اعلان کی صورت میں، کہیں کسی غریب پر رحم کے نتیجے میں آپ کے دل میں ایک خاص روحانی لہر بڑھتی ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ سب فیوز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز ہیں؟ آپ نے سب کچھ سکھایا ہے، ایسے کامل معلم، ایسے کامل مربی کہ آپ نے انسانی ضرورتوں کی ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ یہ درست ہے کہ یہ احاطہ خدا تعالیٰ کے اس پاک کلام نے کیا جو آپ پر نازل ہوا، لیکن اس اتنا ہی پاک کلام کے فیوز کو اپنی ذات میں جاری کر کے ایک نمونہ بن کر ہمارے سامنے ہوئے، یہ احسان ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ورنہ وہ پاک کلام ہمارے حد و خوراک سے باہر رہتا ہے۔ ہم قرآن آج بھی تو پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن کے معرف کو براہ راست پا سکتے ہیں، ان کے مطالب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ مطالب جو ہم نے پا لیے اور ان میں سے بہت سے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اگر آپ مزید غور کریں تو آپ کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ تمام فیوز جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اقتدار جاری ہوئے، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیوز کے اپنا کوثر بھر کے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جاری نہ فرماتے تو ہم ان فیوز کو پا نہیں سکتے تھے، ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کی تفاصیل سے
لائق اور ظاہر رہتے. اس لیے یہ درست ہے کہ ہر برکت کا آغاز خدا اجازہ سے ہے، لیکن بعض انسانوں کو وہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کے گناہ گار انسانوں کے لیے ایک وسیلہ بن جائے، ایک رابطہ بن جائے. اور سب سے بڑا وسیلہ دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، کیونکہ سب سے کامل تعلیم آپ پر نازل ہوئی اور سب سے زیادہ زندگی سے تقاضے کرنے والی تعلیم آپ پر نازل ہوئی. اتنے تقاضے ہیں تو دنیا کی کسی بجٹ میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو دکھائی دے. اگر تقاضوں پر نظر رکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی ڈوبو ہو جائے گی، اس کی ساری عمر ایک قید خانے میں بسر ہوگی. جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہی ہے، کافر کی جنت ہوتی ہوگی لیکن مومن کے لیے تو قید خانہ ہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان لفظوں پر غور کرتے ہیں تو یہ قید خانہ بھی مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. بعض قیدی ہمیں بہت خوش نظر آتے ہیں، اتنے خوش کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس قید خانے سے باہر ایک سانس بھی لیں. اور کئی قیدی ہیں جو رسی توڑتے پھرتے ہیں، اگر وہ توڑا سکیں تو توڑا لیتے ہیں، بیکاریاں کر سکے تو کرتے ہیں. وہیں ان کی زندگی ایک قسم کا عذاب بنی رہتی. تو کس قسم کا قید خانہ ہم نے قبول کرنا ہے، یہ بات بھی زندگی کو واقع بھی رہتا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ سب سے زیادہ پرلطف زندگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جن کی عشرت حضرت اقدس محمد اپنے آقا و مولا اللہ جل شانہ کی کامل اطاعت میں تھی. آپ کی عبادت میں آپ کو سرور ملتا تھا، آپ کی تمام تو روحانی لذتیں اپنے خدا کی ذات سے وابستہ تھیں. قید بھی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض قیدیں ایسی ہیں جو زندگی کی تمام لذتیں فراہم کرنے والی ہوتی ہیں. بعض قیدیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی تمام صعوبتیں غالب کرنے والی ہوتی ہیں. بس اپنے زاویہ نظر کو درست یا نادرست کرنے کی بات ہے. اور یہ مضمون ہے جو دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، چاہے اسے مذہب کی دنیا میں اطلاق کرنا چاہیے یا نہ کرے. کسی نہ کسی محبت کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے، اور محبت بھی تو کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے، محبت بھی تو بہت سے تقاضے کیا کرتی ہے. ان تقاضوں کو پورا کرنے میں ہی محبت کرنے والے کی لذت ہوا کرتی ہے. ان تقاضوں سے انحراف کے نتیجے میں محبت نہیں، زندگی کا لطف وہ نہیں ہوتا. محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. میں ان میں سے ایک ماں کی بچے کے لیے محبت کو آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھتا ہوں. ماں کے بچے سے محبت کے تقاضے بعض دفعہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں اور اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ انسان ان سے تصور سے بھی کامتا ہے. ان ماؤں کو بڑی ذہن کی نظر سے دیکھتا ہے جن کے بیمار بچے ساری رات ان کو بلاتے ہیں اور ان سے کسی نہ کسی مدد کے تقاضے کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ مدد کر سکے یا نہ کر سکے. اور بتاؤ کا ماں مدد کرنے سے عاری ہوتی ہے، نہیں کر سکتی. بچہ کا مقبول نہیں کر سکتی. اس کی اطراف میں تو ساری طرف سے دیکھتی ہے، جانتی ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے کہ ماں نہ تو میرے ساتھ جاؤ، میرے ساتھ تکلیف اٹھاؤ. وہ جانتی ہے کہ میرا جاگنا، میرا ساتھ تکلیف اٹھانا اس بچے کی کسی کام نہیں آئے. وہ کہ محبت کا تقاضا ہے. اسے نیند میں آرام ملتا ہے، اسے جاگنے میں راحت محسوس ہوتی ہے. جتنا بیمار بچے کے قریب ہو، جتنا اس کے دکھ کو اپنے قلب پر وارد کرے، اس کے دکھ کا احساس کرتے ہوئے اس تکلیف کو اپنانے کی کوشش کرے، اتنا ہی
اس کو کچھ سکون ملتا ہے، جس حد تک بھی سکون اعتماد ہوتی ہو سکتا ہے، لیکن جو رہنا بھی اس کے لیے جہنم کو رہنے کی طرح ہے. تھوڑا سے بیمار پہنچتے ہیں بچے کو چھوڑ کر اس لیے چھوڑ جائے کہ فائدہ تو کچھ پہنچا نہیں سکتی، تھوڑا کچھ آرام کرو. اسلام کے لیے، اسلام کو جس قید خانے کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، وہ ان معنوں میں نہیں تھا کہ تم ہمیشہ قید و بند کی سہولتوں میں مبتلا ہو کے زندگی گزارو اور تمہاری زندگی آزاد بن جائے، بلکہ سب سے بڑے قیدی اس قید خانے کے تو محمد مصطفیٰ خود تھے. انہیں ہمارا جانتا تھا کہ اس قید کے کیا تقاضے ہیں اور اس قید کے کیا قواعد ہیں، اور کہنے والا جانتا تھا کہ وہی قید ہے کہ ایک لمحہ بھی میں اس قید سے باہر کو قبول نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح رجحان کو حضرت اللہ کے شان نے ہمارا ہم کو ایک ایسے راز کی طور پر بولا جو بہت ہی مقدس راز، محبت اور پیار کا راستہ، لیکن جسے وہ بے نوع انسان کے فوائد کے لیے ان کے سامنے کوئی ضرور ہی تھا. تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں ایک ایسا قبلی کہ میری تمام تر عبادتیں، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میرے مرنا، لمحہ لمحہ خدا کا ہو چکا ہے. میری زندگی کا ہر لمحہ اس قید میں پکڑا گیا ہے، اور یہی میری مدد کا معیار ہے. تمہارا یہ کہہ کر لوگوں کو اس طرح دیا. اگر یہ ایک تکلیف دوسروں کو حال ہوتی تو خدا تعالیٰ اس راز کو چھپا کر آگے ظاہر کرتا. اگر ایسی بات تھی جسے کبھی تو متنقل ہوتی اور بھاگتی اور اپنے لیے نہیں سمجھتی تو خدا کو تعلیم ہوتی کہ اس راز کو مومنوں کو ظاہر کر کے فرماتا یہ حال ہوگا تمہارا. یہ میرے عاشق صادق محمد مصطفیٰ کا حال ہے، اس لیے نہ لینا. دنیا کے عاشق کو دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا بھی حال ہو گیا ہے، خدا نے کیا تمہارا بھی. لیکن اس حال کا جو محمد مصطفیٰ کا حال تھا اس کا بھی معلوم ہے کہ بغیر دور کی نظر سے جتنی دور کی نظر سے اس کو دیکھو اتنا ہی تکلیف کو دکھائی دیتا ہے، لیکن خدا کے قریب کی نظر میں اس کو ایک جنت پر نعمت آئے لوگوں کے نمونہ دیکھا اور ایک ایسی عجیب زندگی کے طور پر دیکھا کہ جس کا حال، جس کا راز اگر بنی نوع انسان کو پتہ چلے تو وہ والہانہ اس زندگی کی طرف آگے چلے آئے اور اسے اپنانے کی کوشش کرے. اور کیا لوگ اندرونی مضمون ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، لیکن اس میں اترنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اسے سمجھے بغیر انسان ان مضامین سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتا. بس دنیا کے عاشق کو وقت تو آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ لگاتا بھی کچھ ہو جاتا ہے. عشق آسان مدور استاد مشکل تھا. اللہ یہ ہوتا کہ ابھی قاسم و نادل تھا کہ عشق آسان مدور استاد مشکل. ساتھی زمانہ پکڑاؤ شراب سے لبریز تاکہ میں اپنے آپ کو بگوز میں اپنی یادوں کو غرق کر دوں. عشق کے ساتھ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ عشق آسان ہے. آغاز میں تو بڑا پرلطف دکھائی دیتا تھا اور بڑا آسان لگتا تھا، ولی استاد مشکل ہے. جب آ پڑا ہے تو بہت مصیبتوں کا پہاڑ سر پڑا پڑا ہے. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیں کس شان سے معبود کی نظر میں ظاہر ہوا کہ خدا نے اعلان کیا کہ کیا دے تمام بنے انسان کو مطلع کر دے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی مضمون کو ہم وہاں پہ وہ فرمایا کوئی نمکن تم تحبون اللہ فاتبعونی
يرضيكم الله. یہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کی محبت ثواب نہیں، خدا کی محبت ثواب ہے، یہ لذت ہے، یہ جنت ہے، اور جنت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے. اس لیے تم بھی اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے آؤ، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے. پھر تم محبت کی حقیقت سے آشنا ہوگے، اور سچی محبت کے نتیجے میں خدا کے پیار اور محبت کی نظریں تم پر پڑنے لگی. بس ان معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ٹھہرے. اور جب ہم دروغ پر زور دیتے ہیں تو پھر بھی نعوذ باللہ من ذالک اس میں کچھ شرک کا پہلو نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس کے سوا نہ محمدیت ہے، نہ احمدیت ہے، نہ زندگی میں کسی اور فکر کے کوئی معنی ہے. وہ خدا ہی ہے جو سب کچھ ہے. لیکن وہ لوگ بھی بہت کچھ ہوئے جو خدا سے وابستہ ہو گئے، اور وہ لوگ بھی بہت کچھ ہوئے جنہوں نے خدا سے وابستہ کرنا شروع کر دیا. بس اس وجہ سے وسیلے کی حقیقت کو سمجھیں تو ہم سب جو آج اپنے رب سے وابستہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لازماً ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کے نیچے دبے پڑے، اور کچھ چاہیے نہیں کہ ہم احسانات کا دبا اتار سکیں. اور قرآن کریم میں فرماتا ہے ہر جگہ احسان احسان، احسان کی جگہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتی ہے. بس یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں میں سے ایک احسان اور عظیم احسان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو تمنا ہوتی ہوگی میری توفیق دو، میرے لیے کچھ کرو، تو درود پڑھا کرو. خدا کی ہم کی نام درود پڑھا کرو. اور اس کے نتیجے میں بڑا ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ احسان اتار رہے ہیں، مگر طاقتور سے لڑائی نہیں ہو سکتی، ناممکن. موسم اعظم کے سے احسان سے سرائیاں ہونے والے مقابلے نہیں کر سکتے. ایک بار گزار نے ہمارے دل کو تسکین کے دینے کے سامان پیدا کیے کہ جو تم نے مجھ پر ضرور بھیجو، اصل سے ضرور بھیجو. اس میں کی تو مجھ پایا کہ تم نے میرے لیے کچھ کیا، اور صاف فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری دعائیں مقبول ہوں گی. یہ غریب پائے گا خدا تم پر نہیں اتارے گا، اور آسمان سے تو کیسا احسان ہوتا ایک ضرورت میں احسان اتارنے کی کوشش میں اور احسانوں کے لیے ہم بچتے چلے جاتے ہیں اور اس سے چلے جائیں گے. بس آج صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ فیض ہیں. آپ سے فیض لازماً لوگوں کو پہنچے گا، کسی کا فیض آپ کو نہیں پہنچے. تو بات میرا خاتمیت کا آخری معنی یہ ہے کہ وہ فیض احسان جو ہر دوسرے کو فیض پہنچائے اور کبھی کسی سے فیض حاصل نہ کرے. کی وہ نور ہے جس کے ہاتھوں میں لگتی ہے. کامل رسول سب سے کامل رسول، اکمل رسول، سب کاملوں سے بڑھ کر کامل، اور سب خدا رسیدہ لوگوں سے بڑھ کر خدا رسیدہ. ایک ایسا رسول تھا جس کا فیض تمام نبیوں تک پھیلا ہے، تمام انسان تک پھیلا ہے، حیوانات تک پھیلا ہے، جمادات تک پھیلا ہے. ان کو پہنچا جو آپ کے آنے سے بہت پہلے پیدا ہوئے، اس کائنات کو پہنچا جو ابھی ابتدا وجود میں کی حالت میں کرو تو بدل گئی، کیونکہ آپ آخری مقصود، اس لیے آپ فیض رسان ہیں. لیکن تمام پرفیوز آپ نے اپنے رب سے پائے. وہ تحریر کامل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں جہاں حمد کی طرف غیر معمولی توجہ اور عارفانہ توجہ پیدا ہوتی ہے، وہاں درود کی طرف بھی غیر معمولی اور عارفانہ توجہ پیدا ہوتی ہے. بچے موبائل کا ایام
جو ان فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے آپ بسر کریں گے، جن فضاؤں کے ساتھ ہمارے جیسا جذباتی رابطہ ہے، ہاں ہم اس فیض کو پا سکے یا نہ پا سکے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں سوچیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں فضا میں سانس لیتے رہے اور اپنے بزرگ صحابہ اور خلفائے سانس میں اس فضا میں سانس لیتے رہے، باوجود اس احساس سے بے بسی کے کہ ہم زبردستی اس کا فیض نہیں پا سکتے جب تک فیض پانے کی اہلیت نہ پیدا کریں، ایک جذبات میں انگیز تو ضرور ہوگی، ایک لرزش پیدا ہوگی، ایک تمغز پیدا ہوگی، اور وہ تمغز بھی یہ طبیب روحانی لطف پیدا کرتا ہے۔ ایسی کیفیات میں ضرور پیدا کریں، ایسی کیفیات میں جو خاص تمغز کی حالتیں آپ پر آنے والی ہیں اور آ چکی ہوں گی اور آئندہ بھی آتی چلی جائیں گی، ان حالتوں میں سب سے بڑھ کر حمد باری تعالیٰ کے بعد درود پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو برکتوں کی صورت میں آپ ہی پر نازل ہوگی، آپ کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ نہ حمد کا خدا پر احسان ہے، نہ درود کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ یہ احسان ایسا ہے جو بہت کئی چند ہو کر واپس آپ کی طرف لوٹے گا، اور پھر آپ اس کیفیت میں اگر اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اولادوں کے لیے، چیروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے، بیماروں کے لیے، وہ جو خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی عطا کی ہے، وہ جو غربت میں سسکتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو قرضوں کے بعد پر لگے ہوئے ہیں، یہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہیں، ان سب کے لیے بھی آپ اگر دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں زیادہ مقبول ہوں گی، اور ان معنوں میں آپ بھی تو کچھ فیض رساں بن جائیں گے۔ سب سے عجیب گول ہمیں حمد و ثنا و درود نے سکھا دیا کہ تم اپنے اوپر والوں کا احسان تو نہیں اتار سکتے، مگر اس احسان اتارنے کی کوشش میں اپنے نیچے والوں کو اور احسان کرتے چلے جاؤ گے، تمہیں بھی کچھ فیض احسان ہونے کا سلیقہ عطا ہوگا، تمہیں بھی کوئی حق ہوگا اگر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں اتار سکتے تو آگے بندوں پر کچھ احسان تو کر سکتے، اور خدا کے بندوں پر احسان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو احسان مند محسوس فرماتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کرنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کو رحمت اور درود دے کی رسم ہے، جس سے ہم کچھ احسانات کا بوجھ ہلکا کرنے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس رستے میں داخل اسی طریق کو ہوتے ہیں جو طریق قرآن کریم نے ہمیں سکھایا، جو ہم دوستان اور غروب نے ہمیں سکھایا۔ اس آج کی اس محفل میں جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، انہیں دل جان بنائیں، ان پر غور کریں، اٹھتے جاگتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کوشش کیا کریں کہ اپنے اخلاق کے بےنما ہوتے وقت جب اخلاق کسی عمل میں ڈھل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھا کریں کہ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چھاپ ہے، اور جب آپ ایسا سوچیں گے تو اکثر صورتوں میں جہاں بھی آپ بھلائی کریں گے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احسان آ رہے ہوں، اور اس وقت کا درود ایک خاص کیفیت کا درود ہوگا، وہ عام حالت کے جیسا درود نہیں ہوگا۔ اس درود بھی تو مختلف قسمیں ہیں، ایسا درود پڑھیں جو دل کی گہرائیوں سے تمغز کی حالت میں اٹھے، ایک موج کی صورت میں لہر بہر دل سے نکلے۔ وہ درود ہے جو آسمان تک پہنچتا ہے، وہی درود ہے جو برکت مند پر آپ پر نازل ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کے پیاروں کے حق میں بھی سنی جائیں گی، مجبوروں کے حق میں بھی سنی جائیں گی، غیروں کے حق میں، اپنوں کے حق میں، ہر اس شخص کے حق میں آپ کی دعائیں سنی جائیں گی جن کے لیے آپ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے اثر کے تابع دعا کریں. یہ آخری بات سمجھا کر میں اس خطبے کو ختم کروں گا. حضور کے فیض کے تابع اگر آپ دعا کریں تو آپ کی دعا اپنوں کے لیے نہیں رہ سکتی، صرف اپنوں کے لیے نہیں رہ سکتی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض محسوس کرتے ہوئے اس خاص حالت میں آپ دعا کریں تو ناممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا نہ کریں. ناممکن ہے کہ تمام حاضر بنینا انسان کے لیے دعا نہ کریں. ناممکن ہے کہ آئندہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہ کریں. ناممکن ہے کہ تمام دنیا میں بنینا انسان کے لیے دعا نہ کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا یہ وجود تھا، یہ وسیع دائرہ تھا جس میں آپ کا فیض پہنچا کرتا تھا. بس آپ کے فیض سے لذت پا کر آپ کے دل میں بھی اسی طرح کی بتنام موجود تھے، اس رسول کے علاوہ نہیں ہوگا. اور آپ کے دل سے سچ دل کی گہرائی سے ایسی دعائیں اٹھیں گی جس سے وہ بنے انسان کو بہت فائدہ پہنچے گا. ان معنوں میں آپ فیض رساں بن سکتے ہیں اور انہی معنوں میں آپ کو فیض رساں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آج آپ فیض رساں نہ بنے تو یہ دنیا ہلاکت کے آخری کنارے تک پہنچی. اسی لیے کو فیض اس دنیا کو اب ہلاکت سے بچا بھی سکتا. ایک نہیں مصطفیٰ کا فیض ہے، وہ آپ کے خدا کے درمیان وسیلہ ہے. آپ کے محمد مصطفیٰ انسان کے درمیان میں وسیلہ بنا ہو. یہی وسیلہ ہے جو آج تمام انسان کی نجات کا وسیلہ بنے گا. اگر یہ وسیلہ نہ بنا تو دنیا انسان سے کچھ نہیں بن سکتا. یہ آج کی دنیا نظم حالات ہونے والی، اس کے اعتراض بھی کرتے، اس کی عادتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں سے قرآن عرب میل دور بات ہوگی. وسیلے کے مضمون کو یہاں تک پہنچا، اپنے سے پہنچا کر ختم نہ کر دیا کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ خدا آپ کے درمیان صرف نہیں تھی، خدا سارے دنیا انسان کے لیے وسیلہ بننے کے لیے ہے. اور آپ کو مزید وسیلوں کی ضرورت ہے. بس وہ جو محمد مصطفیٰ کے عشق کا دم بھرتے ہیں، جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں آپ کو ہم آپ کی خاطر، آپ کے رحمت کی خاطر، آپ کے دوران کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کا لازماً وسیلہ بننا ہوگا اور وسیلے کے تقدس کے تقاضے پورے کرنے یہ سب تک بھی توفیق ملے. اور جو انسانی کمزوری میں انڈسٹری بے بسی کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مجھے بھاری امید ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مغفرت کو شروع کروائے گا، ان کی کمزوریوں سے سر سے روبہ فرمائے گا، ان کے گناہوں کو بخشے گا. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سب سے محبوب مخلوق سے پیار کرنے والے لوگ. اور اگر اپنے کسی محبوب سے کسی کو پیار ہو تو لازم اس کی کمزوریوں سے بھی انسان سر سے ضرور کرنے لگ جاتا ہے، بہت سی باتیں اس کی برداشت کر جاتا ہے، دوسروں کو نہیں کر سکتا. بس خدا کی مغفرت پانے کا بھی یہی ایک ذریعہ ہے. اس وسیلے سے تعلق قائم کریں اور اس وسیلے کی خاطر آپ اس کے اور دنیا انسان کے درمیان وسیلہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبے کی آواز دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ رہی ہے اور اس ضمن میں جو سوال برادران کا دعا کی خاطر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کی کوششوں سے خصوصاً وسیم الاطفال کی غیر معمولی محنت اور کوشش کے نتیجے میں آج یہ سامان مہیا ہوئے کہ آج یہاں کے خطبے کی آواز انگلستان پہنچے. انگلستان سے سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں، مشرق اور مغرب میں، جاپان تک بھی پہنچے، فجی میں بھی پہنچے، ماریشس میں بھی پہنچے، یورپ کے ممالک میں سنا جائے. جلدی کو جہاں بھی جس جماعت کو توفیق ہے کہ اس خطبے کو سننے کے انتظامات کر سکے، ان تک کی آواز آج براہ راست پہنچ رہی. اور اس طرح سے بھی ایک عظیم تاریخی دن ہے.
آج قادیان سے محمد مصطفیٰ کے کامل غلام کے ادنا غلام کی آواز آپ ہی کی آوازیں بن کر تمام عالم میں پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کے نتیجے میں ہمیں مزید شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شکر گزاری کا آغاز اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ اس بات کے لیے سعادت کے ذریعہ بنے ان کو بھی انہوں نے یاد رکھیں، بس وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ہیں جو نے انتظامات میں بہت ہی کوشش بہت ہی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزا عطا فرمائے۔ قادیان کے جلسے کے انتظامات رسمی طور پر تو شاید کل یا پرسوں شروع ہوں گے، لیکن ان انتظامات کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں آفتاب خان صاحب جو امیر ہیں یونائیٹڈ کنگڈم کے، وہ خصوصیت تو اس معاملے میں میری بہت کرتے رہے ہیں، اور بہت ہی حکمت ذہانت اور بڑا مسلسل محنت کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جو کچھ صلاحیت ان کو عطا ہوئی تھی وہ صرف کی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے ہندوستان میں ساتھی اور پھر قادیان میں بہت سے درویش، غربت سے آنے والے سلسلے کے ادان، کثرت سے ایسے نام ہیں جو روم میں قانونی طور پر گھوم جاتے ہیں دعا کی وجہ سے، لیکن ایسے موقع پر تفصیل سے ان ناموں کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان ایام میں تمام کارکنوں کو جنہوں نے کسی رنگ میں جلسے کی خدمات میں حصہ لیا ہے یا آئندہ لیں گے، ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان جلسے کے ایام میں بہت مختلف قسم کے لوگ یہاں آئیں گے، اکثر خدا کے فضل سے اخلاص کے ساتھ وفا اور محبت سے مجبور ہو کے یہاں پہنچیں گے، کچھ شریر بھی آئیں گے، کچھ تنگ نظر بھی آئیں گے، کچھ بد ارادے لے کر بھی آئیں گے۔ اس لیے جہاں ان پاک نیک لوگوں کے لیے ہم پر کچھ فرائض ہیں جو خدا کے نام کی خاطر اور خدا کے دین اور خدا کے پیار کی محبت کی خاطر یہاں پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی باری ذمہ داریاں ادا ہوتی ہیں، وہاں ان کو غیروں کے اثر سے بچانے کی بھی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ سب کا نگران رہنا چاہیے۔ جو ظاہری سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات ہیں یہ تو محض بہانے ہوتے ہیں، اصل تو خدا کا پتہ ہی ہے، لیکن خدا کا پتہ جن جن شکلوں میں ڈھلتا ہے، جو جن جن وسیلوں میں گزر کے آگے بڑھتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر مومن صاحب فراست ہوتا ہے، ہر مومن کو بیدار لفظ ہونا چاہیے۔ پانچ مومنین کو بولا بہلا سمجھتے ہوئے کئی چور چکے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ خود بھی یہ وصیت یہ یقین کر لیں، لیکن آنے والوں کو بھی بتایا، یہ بہت کثرت کے بعد سے لوگ ہونے والے ہیں کہ اپنے سامانوں کی حفاظت کریں۔ جہاں جہاں جس قیام گاہ میں آپ ٹھہرتے ہیں، پورا قیام گاہ ایسی میں ہونی چاہیے جہاں آپ اپنا امیر نہ بنائیں۔ اگر یہ نظام جلسہ سالانہ قادیان کے منتظمی میں جاری فرما دیا ہے تو اس نظام کی مطابقت کریں، اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہر کمرے کا ایک امیر ہونا ضروری ہے، اس کا نظام کے تابع انتخاب کر کے یا کہ مقرر کروا کر پھر سنگینہ انتظامات کو مکمل کریں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کرے گا، اس کا ان سب کو علم ہونا چاہیے۔ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، حادثہ ہوتا ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ یہ پھر آپ کے قیام گاہ کے امیر پر کام ہے کہ اپنے ساتھ معاہدین بنائے، تو ان سب لوگوں کو معلوم ان سب ضروریات پر نظر رکھتے ہوئے وقت پر آپ کو مطلع کرے، اور پہلے سے بتا رکھے بلکہ کہ یہ بات ہے تو یہ ہونا چاہیے، فلاں بات ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ کوئی شرارت کرتا ہے کسی قسم کی تو اس کا یہ کوڈ ہے، اگر پولیس پہ جانا ہے تو کس طرح جانا ہے،
کس نظام کی معرفت سے، کس وسیلے سے پہنچنا ہے. یہ ساری باتیں ایسی تفصیلی باتیں ہیں جو بعض دفعہ منفرین سمجھتے ہیں کہ علم نہیں ہے سب کے، ہم جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. حالانکہ بہت سے بھولے بھالے باہر سے آنے والے ایسے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے، اور ان کی تربیت ہونی ضروری ہے. بس جماعت کے ہر نظام میں ایک تربیت کا از خود رفتہ نظام جاری ہو جایا کرتا ہے، اور جلسے کی برکتوں میں سے یہ بھی برکت ہے کہ یہ سارے نظام سے بہت وقت فیصد پاتے ہیں اور واپس جا کر بہتر زندگی گزارنے کی اہمیت اختیار حاصل کر چکے ہوتے ہیں. بس اس بات کو یاد رکھیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے کہ عمارت کے بغیر کی زندگی کا کوئی تصور مسلمان کے لیے باقی نہیں رکھا. اسے لاہن نظام کی ایک طرح کے طور پر نظام کے سلسلے سے مضبوط ہو کر رہنا پڑے گا، اور اس کا یہ طریقہ ہمیں سمجھایا کہ وہ مسافر کی بات کرتی نہیں ہو، بغیر عمارت کے بھی رہنا چاہیے. یہ وہ عمارت ہے جس کا سلیقہ اگر مومنوں کو نصیب ہو جائے، عطا ہو جائے، تو اس میں ایک ساری امانت رونما ہوتی ہے. اور خلافت کی حفاظت کے لیے بھی اس نظام کا تفصیل سے جاری رہنا، جاری رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. بس ان تمام فسادات سے بچنے کے لیے اور اس سے دیر پا دور رس اعلیٰ نیت کے ساتھ یہ نظام جماعت کی حفاظت اور صالحیت کے لیے ان باتوں کو، یہ باتیں ضروری ہیں. جہاں بھی آپ رہیں گے وہاں ایک امیر بنائیے، تمام ان باتوں پر نظر رکھیے جو ایسے بڑے اجتماعات میں حادثوں یا شرارتوں کی صورت میں رونما ہو سکتی ہیں. ان کی پیش بندی کے لیے ترتیب سوچیے. سامان پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، کون آئے گا، کیسے داخل ہوگا، اس کو اگر روکا جائے تو گزرگی میں پیدا ہو، اگر نہ روکا جائے تو شرارت کا احتمال نہ ہو. یہ ساری باتیں ہیں جن میں تعاون کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ بیدار مجلس سے پہلے سے ہی متنبع ہوں تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں جب سے کہ تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے. مقامی ضرورتوں پر بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے گھر اس وقت اس طرح والوں کے بھرے ہیں اور بھرنے والے ہیں کہ باہر سے آپ نے دیکھے تو سوچ نہیں سکتا کہ گھر سے اتنے نکلیں گے. تو ہمارے آج کل تو غریب خانے کا نظام اور طرح کا ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں پنجاب میں وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوا کرتے تھے، اور ان میں قدر اس کی کہ اتنی سانسوں کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں، جنہیں یاد لیلیاں نگرانتے چلا جاتا تھا، کر کے آخر پر مشکل سے دروازہ بند کر دیتا تھا. یہ اللہ کی شان ہے جو مرغیاں بچ جاتی ہیں ایسی حالت میں. میں ایک دفعہ دیکھا بچپن میں مجھے یاد ہے، وہ دروازہ کھلا، اتنا مرغیاں نکلی اس میں سے گھبرائی ہوئی اور پریشان، یقین نہ آتا تھا کہ اس چھوٹے سے گلوے میں سے نکل گئی. لیکن یہ سب مرغیوں کی دنیا کی بات نہیں ہے. احمد جلسے میں ہر گھر مرغیاں کھانا بن جاتا ہے، اور بعض مہمان نکلتے ہیں تو اتنا رہتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اس میں سما گئے تھے. مگر اللہ کو خدا نے وسعت عطا فرمائی ہے، اظہار کو گرد عطا کی ہے، محبت عطا کی ہے. اس کے نتیجے میں یہ سب ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ محبت اور پیار کے انداز میں ان مشکل تقاضوں کو پورا کریں، اور شوق سے اور پیار سے پورا کریں، لطف اٹھاتے ہوئے پورا کریں، نہ کہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے. اللہ کو اس کی توفیق عطا کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله